السلام علیکم ساتھیوں، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ القراۃ الراشدہ الجزء الثالث کا دوسرا لیسن ہے اور دوسرا لیسن کے دوسرا پارٹ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنارۃ تتحدث، منارہ بات چیت کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ وفی عہد ابراہیم اللودھی سنۃ 33 و900 جاء بابر وهو من آل تیمور من کابل۔ لفظی ترجمہ: ابراہیم لودھی کے زمانے میں سن 933 عیسوی کو بابر آیا اور وہ آل تیمور میں سے تھا۔ اصل عبارت ہے جاء بابر من کابل وهو من آل تیمور۔ اوپر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ابراہیم لودھی کے زمانے میں سن 933 عیسوی کو بابر کابل سے آیا جو کہ تیمور کے خاندان میں سے تھا۔ وَكَسَرَ جُنُودَ اللُّودھی، اور انہوں نے لودھی کے لشکروں کو شکست دیا۔ کسر یکسر، کسرن کے معنی شکست دینا، جندن جمع جنود کے معنی لشکر، اور انہوں نے لودھی کے لشکروں کو شکست دیا۔ وَهِيَ 100,000 مقاتل، جن کی تعداد 1,00,000 تھی۔ کہاں پر شکست دیا؟ فی ساحت بانی پت، پانی پت کے میدان میں۔ ساحت جمع ساحت کے معنی میدان۔ ب12,000 مقاتل، 12,000 کے مقابلے میں، یعنی بابر نے لودھی کے لشکروں کو پانی پت کے میدان میں 12,000 لشکروں کے مقابلے میں 1,00,000 لشکروں کو شکست دیا۔ فَكَانَ بُرْهَانًا عَلَىٰ أَنَّ الْعَزِيمَةَ تَغْلِبُ الْكَثْرَةَ، جو دلیل ہے اس بات کی کہ، یعنی کہ جو دلیل تھی اس بات کی کہ عزیمت و ہمت اور اولو العزمی کثرت پر غالب آتی ہے۔ وَأَسَّسَ دَوْلَةَ الْمَغُولِ، أَسَّسَ يُؤَسِّسُ تأسیساً کے معنی بنیاد ڈالنا، اور انہوں نے مغلیہ حکومت کی بنیاد ڈالی۔ کس نے؟ بابر نے۔ التی لہا دوی فی العالم، دوی کے معنی بھن بھناٹ کے آتے ہیں، یہاں پر ہم شہرت چرچا کر لیں گے، جس کی دنیا میں ایک شہرت اور چرچا ہے۔ وہ آثار خالدۃ فی الہند، اور ہندوستان میں اس کے ہمیشگی کے رہنے والے آثار قدیمہ ہیں۔ وفی عہد ابنہ ہمایون نہض شیر شاہ سوری، اور اس کے بیٹے ہمایون کے زمانے میں، کس کے بیٹے؟ بابر۔ اصل عبارت ہے وفی عہد ابن بابر، اسی میں حاضر لگا آگے جو لوٹری بابر کی طرف، اور اس کے بیٹے کے زمانے یعنی ہمایون کے زمانے میں، اور اس کے بیٹے ہمایون کے زمانے میں، یہ بدل مبدل ہے۔ نہض شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہض ینہض نہوزن کے معنی اٹھ کھڑا ہونا۔ فطارد ہمایون، تارد یطارد مطاردتن کے معنی کھدیڑ دینا، بھگا دینا۔ فطارد ہمایون، تو انہوں نے ہمایون کو کھدیڑ دیا۔ الی ایران، کہاں تک؟ ایران تک۔ وَأَسَّسَ دَوْلَةً مُنَظَّمَةً لَمْ تُسْبَقْ، دولتاً منظمتاً، ایک مستحکم حکومت، ایک منظم حکومت، اور انہوں نے ایک ایسی منظم حکومت کی بنیاد ڈالی، لم تسبق، جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہے۔ سبق یسبق، سبقتاً کے معنی پہلے ہونا، لم تسبق کے معنی پہلے نہ تھی۔ وعمل اعمالا جلیلۃ، اور انہوں نے ایسے کار ہے نمایاں انجام دیے۔ اعمالا جلیلۃ کے معنی خوبصورت کام، اسی کا ہم کہہ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایسے عظیم کار ہے نمایاں انجام دیے۔ لو وزعت علی عدۃ ملوک، اگر ان کاموں کو چند بادشاہوں پر تقسیم کر دیا جائے تو لوسعتہم، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ وزع یوزع توزیعاً کے معنی تقسیم کرنا۔ فانشأ شارعا مسیرتہ 4 اشہر، اور انہوں نے ایک ایسی سڑک بنوائی، شارع کے معنی سڑک، اور انشأ ینشؤ، انشان کے معنی بنانا، تعمیر کروانا، اور انہوں نے ایک ایسی سڑک تعمیر کروائی جس کی مسافت
چار مہینہ ہے، اربعۃ اشہر کے معنی 4 مہینہ۔ وغرس علیہ الاشجار، غرس یغرس، غرسن کے معنی درخت لگانا، اور پیچھے جو پڑھے مسیرتن، مسیرتن جمع مسیرات کے معنی دوری مسافت کے آتے ہیں، اور شجر جمع شجر درخت، اور انہوں نے اس کے اوپر درخت لگوائے، لفظی ترجمہ، لیکن یہاں کر لیں گے اور انہوں نے سڑکوں کے بغل میں درخت لگوائے۔ وَبَنَى عَلَيْهِ الْمَنَازِلَ وَالْمَسَاجِدَ، اور انہوں نے سڑکوں کے بغل میں سرائے خانہ اور مسجدیں تعمیر کروائی۔ بنا یبنی، بنان کی معنی بنانا، تعمیر کروانا، اور انہوں نے ان سڑکوں کے کنارے سرائے اور مسجدیں تعمیر کروائے۔ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي 5 سنوات، اور یہ تمام کام 5 سالوں میں ہوا، یعنی تمام کام صرف 5 سال کی مدت میں ہوا۔ وَلَا أَزَالُ أَغْبِطُ سَحْسَرَام، غبط یغبط، غبطتن کے معنی رشک کرنا۔ وَلَا أَزَالُ أَغْبِطُ سَحْسَرَام، اور میں برابر سہسارام پر رشک کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا؟ منارا۔ اذ کانت عاصمتہ ومدفنہ، جو کہ اس کی راجدھانی اور اس کا جائے مدفون ہے، یعنی سہسارام شیر شاہ سوری کی جائے مدفون اور اس کی راجدھانی ہے، یعنی شیر شاہ سوری سہسارام کو ہی اپنی راجدھانی بنوائے تھے، اور ان کا مقبرہ بھی وہی ہے۔ وَهُنَا تَخَلَّفَتْ دِہْلِی وَسَبَقَتْهَا مَدِینَةٌ صَغِیرَةٌ، اور یہاں دہلی تھا پیچھے ہو گیا، اور ایک چھوٹا سا شہر، مدینۃ صغیرۃ کے معنی ایک چھوٹا سا شہر، اور یہاں ایک چھوٹا سا شہر دہلی سے سبقت لے گیا۔ سبقت ہا کی ضمیر لوٹ رہی دہلی کی طرف،